بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن قاسم بن محمد ثقفی نے جو حجاج کا قریبی رشتہ دار یعنی بھتیجا اور داماد تھا، سندھ اور ہند کی اس طرف فتوحات حاصل کی۔ ولید نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کا عامل و حاکم مقرر کیا اور سن 87 ہجری میں ولید نے جامع دمشق کی توسیع و تعمیر کی، اور اسی سال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زیر اہتمام مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کو اثر نو تعمیر کروایا اور ازواج مطہرات کے حجروں کو بھی مسجد میں شامل کر کے اس کو وسیع کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے قیصر روم نے بھی بہت سے قیمتی پتھر اور ہوشیار معمار ہدیتاً ولید کے پاس بھیجے۔ ولید نے رفع خلائق کے بہت سے کام کیے، سڑکیں نکلوائیں، شہروں اور قصبوں میں مدرسے جاری کیے، سرائیں بنوائیں، کنویں کھدوائے، شفا خانہ کھلوائے، راستوں کے امن و امان، مسافروں کی حفاظت کا انتظام کیا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، وہاں ایک نہر لا کر اہل مدینہ کی اس تکلیف کو دور کیا، محتاج خانے قائم کیے۔ رعایا کی تکلیف کو دور کرنے اور لوگوں کو راحت پہنچانے کا اس کو بہت خیال تھا۔ اس کے عہد حکومت میں ہر طرف فتوحات کا سلسلہ برابر جاری رہا اور کوئی اندرونی بغاوت اور فتنہ و فساد جو قابل ذکر ہو نمودار نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی پہم فتوحات لوگوں کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ یاد دلاتی تھی۔ ولید نے فقراء و فقہا اور علماء کے روزینے اس قدر مقرر کیے کہ وہ سب فارغ البال و خوشحال رہنے لگے۔ رفائی رعایا کے لیے اس نے نہایت مفید ضابطے اور قاعدے مقرر کیے۔ ولید نے حشام بن اسماعیل مخزومی کو امارت مدینہ سے معزول کر کے جی ایک جب منٹ عمر بن جی سر اب یہاں پر دیکھیں کہ محمد بن قاسم جیسے پتہ چل گیا کہ حجاج بن یوسف کا داماد بھی تھا اور بھتیجا بھی تھا۔ یہاں پر آگے سندھ ہے، اور بار بار ہم بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ سندھ جو ہے نا وہ غلط لکھا ہوا ہے۔ اصل میں سندھ جو ہے وہ اس طرح سے لکھنا چاہیے، سندھ، سین نون اور دال، سندھ۔ جیسے ہند لکھا ہے ویسے سندھ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ وہی عمر بن عبدالعزیز ہیں جن کے قصے اور کہانیاں اکثر ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، جن کی یاد خلفاء راشدین کا زمانہ یاد کراتی ہے۔ تو ولید کے زمانے میں ولید بن عبد الملک بن مروان بن حکم، تو ولید کے زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینے کے گورنر تھے۔ اچھا جی، 87 میں ولید نے جامع دمشق، آج کل اس کا نام جامع دمشق نہیں ہے، اس کا نام جامع اموی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھی کبھی تصویروں میں جامع اموی؟ دمشق کی بہت بڑی خوبصورت مسجد ہے جامع اموی۔ اچھا جی، اس کے بعد ازواج مطہرات کے حجروں کو بھی مسجد میں شامل کر کے، یعنی جو حجرے تھے وہ گرا دیے اور اس کو مسجد کے اندر شامل کر دیا۔ اچھا چلیں آگے چلیے۔ ولید نے جی سر ولید نے حشام بن اسماعیل مخزومی کو امارت مدینہ سے معزول کر کے جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا عامل مقرر کیا، تو عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلا کام مدینہ کی عمارت اپنے ہاتھ میں لے کر یہ کیا کہ فقہائے مدینہ میں 10 اعلیٰ درجے کے عالموں کو منتخب کیا، جن میں مدینہ کے فقہائے 7 بھی شامل تھے۔ ان 10 آدمیوں کی ایک مجلس بنا کر اس مجلس کے مشورے سے ہر ایک کام کو انجام دینے لگے۔ اس مجلس کے ارکان کو اپنی حکومت میں شریک کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک ایسی اچھی مثال امال سلطنت کے لیے قائم کی کہ اہل مدینہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تقرر پر ولید بن عبد الملک کی خدمت میں شکر گزاری کے خطوط بھیجے اور خلیفہ وقت کو دعائیں دی۔ اچھا سر، یہ ولید تو وہی ہے نا عبد الملک کے بیٹا، یہ سیکنڈ بیٹا ہے نا ان کا، جی عبد الملک بن مروان کے؟ ہاں، عبد الملک کا، ولید کا پہلا بیٹا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ولید بن عبد الملک کی تخت نشینی کے بعد ہی حجاج نے یزید بن محلب اور اس کے بھائیوں کو قید کر دیا اور ان پر غبن کا الزام لگایا۔ سن 87 ہجری میں مسلمہ بن عبد الملک نے بلاد روم پر براہ مسیسہ چڑھائی کی۔ براہ مسیسہ کا مطلب کیا ہوا؟ جی اچھا جی، اب تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو ایران صحیح، کے اندر حجاج ہے اور یزید بن محلب،
یہ حجاج کا کیا لگتا ہے بلا؟ یہ بھی حجاج کا رشتہ دار ہی ہے۔ داماد کیا لگتا ہے؟ داماد ہے نا سر؟ نہیں، مہلب جو ہے نا وہ داماد ہے، یزید جو ہے نا وہ مہلب کا بیٹا بیٹا مہلب ہے، سر جی جی نواسا ہے جی، نواسا۔ اس کو قید کر اچھا دیا اور اس پر غبن کا الزام لگا دیا۔ اچھا، عبد الملک کا ایک بیٹا تو ولید ہے جو ابھی مسلمانوں کا بادشاہ بنا ہوا ہے، دوسرا بیٹا مسلمہ اس نے بلاد روم پر برائے مسیسا، یعنی مسیسا ایک شہر ہے، اس راستے سے اچھا روم کی طرف چڑھائی کی۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا سر آگے پڑھو۔ روم کون سا ملک ہے؟ جی، روم جو ہے نا آج کل اٹلی میں ہے، اٹلی کا جو کیپٹل ہے وہ روم ہے، ہاں اٹلی کا جو ٹھیک ہے، کیپٹل ہے وہ روم۔ صحیح، ہاں، اور یہاں پر تو بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر ہم اس میپ کو دیکھیں، یہ ایران کا ہے، اور یہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پہ مغرب کی جانب یہ جو ہے بلاد روم ہے، یہاں پر۔ جی، صحیح سر آگے بھی اس میں شہر آ رہے ہیں، وہ ہوں گے اس میں کیا قلعہ لولق وہ شہر تو اخرم؟ نہیں، ہاں شہر تو نہیں ہے، یہ قلعوں کے نام ہے، کیسلز کے نام۔ اچھا قلعہ کے نام ہے، اچھا اوکے قلعے کے نام ہے، ٹھیک، یہ سب یہیں پر ہے، روم میں ہی ہے سارے قلعے؟ جی، بلاد روم ہے جی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، صحیح، ٹھیک ہے سر آگے پڑھوں سر؟ جی جی، اچھا ٹھیک ہے، سن 87 ہجری میں مسلمان بن عبد الملک نے بلاد روم پر براہ مسیسہ چڑھائی کی اور قلعہ لولق، اخرم بولس اور مقیقم وغیرہ کو فتح کیا۔ سن 88 ہجری میں جرثومہ اور توانا مفتوح ہوئے۔ یہ سب سے جرثومہ اور توانا یہ بھی قلعوں کے ہی نام ہے نا؟ میں بھی شہروں کے نام ہوں، لیکن میپ کے اندر نہیں اچھا ملیں گے یہ بھی۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ سن 89 ہجری میں مسلمہ بن عبد الملک اور عباس بن ولید نے بلاد روم پر حملہ کیا اور رومیوں کے ایک ٹڈی دل نے ان کا مقابلہ کیا، لیکن مسلمانوں کی فوج نے ہر مقام پر ان کو شکست دے کر پسپا کیا۔ قلعہ سوریہ، قلعہ اردولیہ، اموریہ، ہرقلہ، قمولیہ وغیرہ مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ اسی سال مسلمہ بن عبد الملک نے آذربائیجان کی طرف ترکوں پر حملہ کر کے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا۔ اسی سال جزیرہ منرقہ و مبورقہ، منورقہ، پتہ نہیں کیا پڑھیں گے اس کو، و جی ٹھیک ہے، مبورقہ جو بھی۔ مفتوح ہوئے۔ اچھا یہ سن 90 ہجری میں عباس بن ولید نے سوریہ کے علاقے میں 5 زبردست قلعے تعمیر کیے۔ سن 91 ہجری میں ولید نے اپنے چچا محمد بن مروان کو جزیرہ وارے ارمینہ آرمینیا، یا جزیرہ و آرمینیا۔ جزیرہ آرمینیا کی گورنری سے معزول کر کے اس کی جگہ اپنے بھائی مسلمہ بن عبد الملک کو مامور فرمایا۔ مسلمہ بن عبد الملک نے براہ آذربائیجان ترکوں پر جہاد کیا اور مقام باب تک فتح کرتا ہوا چلا گیا۔ اسی سال نصف کش شومان وغیرہ کے نصف یا سر اسی سال نصف کش شومان وغیرہ کے قلعے مسلمانوں نے فتح کیے۔ سن 92 ہجری میں مسلمہ بن عبد الملک نے 3 قلعے فتح کیے اور اہل سرسنا کو بلاد روم کی طرف جلا وطن کر دیا۔ اسی سال سندھ میں دبیل فتح ہوا، یعنی کہ ہاں جی، کراچی۔ میری مطلب میری اسٹرانگ جو ہے نا وہ کیا بولیں گے، تحقیق یہی ہے، پتہ اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اچھا لیکن مجھے کراچی ہی لگتا ہے یہ، کیونکہ میں نے کتابیں پڑھا ہے، دبیل جو ہے نا وہ کراچی کا پرانا نام ہے۔
صحیح 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 بالکل ٹھیک ہے. اسی سال سندھ میں دابل فتح ہوا. اسی سال کرخ، برہم، باجہ، بیضہ، خوارزم، سمرقند اور زاعد فتح ہوئی. سن 93 ہجری میں مسلمہ بن عبد الملک اور عباس و مروان پسران ولید نے بلاد روم کی طرف حملہ کیا اور سبیت اللہ، ہنجرہ، ماشا، حسند الحدید، غزالہ، ملتیہ وغیرہ کو فتح کیا. سن 94 ہجری میں عباس بن ولید نے انطاکیہ اور عبدالعزیز بن ولید نے غزالہ دوبارہ فتح کیا. اسی سال ولید بن ہشام معطی مروج الحمام تک اور یزید بن ابی کبشہ سرزمین میں سوریہ تک فتح کرتا ہوا چلا گیا. اسی سال کابل، فرغانہ، شاشش، سندھ وغیرہ مفتوح ہوئے. سن 95 ہجری میں ہرقلہ والوں نے عساکر اسلامیہ کو دوسری طرف مصروف دے کر سرکشی و بغاوت اختیار کی اور عباس بن ولید نے دوبارہ اس کو فتح کیا. اسی سال موقان اور مدینہ الباب وغیرہ مفتوح ہوئے. سن 96 ہجری میں توس اور اس کا علاقہ مفتوح ہوا. ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جس قدر لڑائیاں اور جہاد ہوئے، ان سب کی تفصیلی حالات اگر بیان کیے جائیں تو اس مختصر کتاب کی کئی جلدیں ولید ہی کے عہد خلافت پر ختم ہو جائیں گی. لہٰذا اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے عہد ولیدی کے چند نامور فتح مند سرداروں کے کارنامے بطور اشارات درج کیے جاتے ہیں تاکہ ولید بن عبد الملک کے زمانے کی حالت اور اس زمانے کے عالم اسلام کا اندازہ کرنے میں اس کتاب کے مطالعہ کرنے والوں کو کسی قدر آسانی رہے. مسلمہ بن عبد الملک بھی عہد ولید کے فتح مند سرداروں میں شامل ہے جس کی فتوحات کا ذکر اوپر ہو چکا ہے. اب ہاں باقی اب نامور سرداروں کے ایک جی جی آپ دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا یہ میپ آپ لوگوں کے کام آ سکتا ہے. آپ لوگ اس کو اسکرین کے اوپر زوم بھی کر سکتے ہو. تو جیسے انہوں نے بتایا کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جو آپس کی اندر کی جو بغاوتیں تھیں وہ ختم ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو باہر کے جو علاقے ہیں وہ فتح کرنے میں فرصت مل گئی. تو اگر اب ہم میپ کو دیکھیں تو مغرب میں مغرب کس طرف بنے گا؟ یہ والا علاقہ اس طرف مغرب بنے گا آپ لوگوں کے لیفٹ سائڈ. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ کرتاجنہ ہے اور یہ سبیتلا ہے جس کا نام ابھی سن کر ہمیں سنا ہے. اس کے بعد اگر ہم تو جائیں، سر یہ شہروں کے نام ہے. کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ شہروں کے نام ہے، اس کا مطلب یہ ہوا. کچھ شہروں کے نام ہیں سبیتلا ہے. اگر ہم اوپر کو جائیں یعنی کہ یہ نارتھ بنے گا. اگر نارتھ کی طرف جائیں، شمال کی طرف جائیں تو یہ آپ لوگوں کو ارمینیا نظر آ رہا ہے یہ والا. ٹھیک ہے، اور آذربائیجان یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ علاقے فتح کیے. اور اگر ہم جائیں مشرق کی جانب اس طرف تو یہاں پر دیکھیں آپ کو ملتان بھی نظر آ رہا ہے، سندھ کی سرزمین ہے. اور باقی جو شہر ہیں ماورا النہر ہیں، یہ کاشغر، سمرقند جو ہیں وہ ان علاقوں میں آئیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں تقریباً ہر طرف فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، جو کہ پچھلے زمانوں میں یہ رک گیا تھا. حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں تقریباً یہ رک گیا تھا، تو اب دوبارہ سے شروع ہو گیا. اب وہ بات کر رہے ہیں کہ کون کون سے جو سپہ سالار تھے ولید بن عبد الملک کے زمانے میں تھے، مطلب کن کن جان لی. تو سب سے پہلا جو مشہور سپہ سالار تھا وہ اس کا اپنا بھائی تھا مسلمہ بن عبد الملک. ٹھیک ہے، سب سے پہلا جو کمانڈر تھا وہ اس کا اپنا ہی بھائی تھا مسلمہ بن عبد الملک. دوسرا جو تھا اس کا بھتیجا تھا جس کا نام عباس بن ولید تھا. ولید کا اپنا بیٹا اور ولید کا بھائی، یہ دو جو ہیں نامور سپہ سالار تھے جنہوں نے علاقوں کو فتح کرنے میں ہیلپ کی. تیسرا کون تھا؟ قتیبہ بن مسلم باہلی.
یا اب یہ میں کیا ذکر کر رہا ہوں، ولید کے جو کمانڈر ہیں جنہوں نے ولید کی ہیلپ کی تھی، یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو ایک اس کا اپنا بھائی مسلمہ، ایک اس کا بیٹا عباس، اور تیسرا قتیبہ بن مسلم باہلی. قتیبہ اچھا جو ہے یہ بھائی کس کو یہ؟ کیا پوچھ رہی ہیں؟ سوری سر، اصل میں وہ میں پوچھ رہی تھی کہ یہ اتیبہ بھی بھائی ہے؟ نہیں، قتیبہ بھائی نہیں اچھا ہے. قتیبہ جو تھا وہ خراسان کا گورنر تھا ولید کی طرف سے. آپ لوگوں کو میپ کے اوپر نظر آ رہا ہوگا خراسان، یہ خراسان ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں آپ پڑھیے. صحیح. قتیبہ بن مسلم باہلی. حجاج نے قتیبہ بن مسلم باہلی کو سن 86 ہجری میں امیر خراسان مقرر کیا تھا. قتیبہ نے مرو میں پہنچ کر کریاس بن عبداللہ ہاں، بن ایاس پہنچ ایاس کر ایاس. پہنچ کر ایاز بن عبداللہ بن عمر کو صیغہ جنگ میں و صیغہ پولیس کا افسر مقرر کیا، اور عثمان بن سعدی کو محکمہ مال سپرد کیا، اور خود ایک زبردست فوج لے کر طلقان کی طرف روانہ ہوا. وہاں ترکوں کا بادشاہ زعد کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرما برداری اور خراج گزاری کا اقرار کر کے آخری دن شمان کے قریب پہنچا. تو وہاں کے بادشاہوں نے بھی اطاعت و خراج گزاری کا اقرار کر کے صلح کی، اور قتیبہ اپنے بھائی صالح کو فرغانہ کی طرف بھیج کر خود مرو میں واپس آیا. صالح نے کاشان، درشت اور اخشکیت وغیرہ بلاد فرغانہ کو فتح کر لیا. سن 87 ہجری میں قتیبہ نے علاقہ بخارا پر فوج کشی کی. ارد گرد کے ترکوں نے مل کر مقابلہ کیا مگر سب ناکام رہے، اور لشکر اسلام کے ہاتھ بے قیاس مال غنیمت آیا. سن 88 ہجری میں اہل زعد و فرغانہ نے سرکشی اختیار کی، اور بادشاہ چین کے ہمشیر زدہ کو اپنا افسر بنا کر 2 لاکھ کی جمعیت سے مقابلے پر تیار ہوئے. قتیبہ نے حملہ کر کے شکست دی اور مرو کو واپس چلا آیا. سن 89 ہجری میں بخارا کش نصف زعد کے سرداروں نے مل کر بغاوت اختیار کی، اور قتیبہ نے حملہ آور ہو کر ان کو شکست دی اور فرما برداری پر مجبور کیا، اور مرو کو واپس ہاں چلا آیا. تو ہاں تو مرو جو ہے وہ صوبہ خراسان کا کیپٹل ہے، اور آپ کو میپ کے اوپر یہ نظر آ جائے گا یہاں پر. ٹھیک ہے. یہاں پر قتیبہ بن مسلم باہلی جو ہے وہ گورنر تھا، تو اس کی جتنی بھی چڑھائی تھی، فتوحات تھی، وہ ساری کی ساری کس طرف تھی؟ اس طرف تھی. تو ابھی جن شہروں کے نام آئے ہیں، ایک سوگت ہے، جس کو آپ زگت پڑھ رہی ہیں، یہ غلط لکھا ہوا ہے، اصل میں کیا ہے؟ سوگت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو بلخ میں نظر آ جائے گا. جی، بلخ نظر آ جائے گا. یہ آپ کو چاچ نظر آ جائے گا، اور یہ آپ کو عگیقس نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے علاقے جو ہیں ماوراء النہر کے ہیں، اور جس کو اس زمانے میں ترکستان کہا جاتا ہے، وہ علاقے ہیں. اور آج کل کے زمانے میں ان کو رشین سٹیٹس جسے کہا جاتا ہے، جیسے قزاقستان ہے، تاجکستان ہے، ترکمانستان ہے. آج کل یہ وہ علاقے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قتیبہ بن مسلم باہلی کی جتنی بھی چڑھائی تھی وہ ساری کی ساری ماوراء النہر کی طرف تھی، اس علاقے کے اندر. جی. جی سن تو یہ کیا آپ 90 نے میں ورڈ بتایا؟ سعد کیا بتایا آپ نے؟ یہ ورڈ جو کون سا تھا؟ یہ سوگ 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 سو سوگ غین ہے، سود. سین غین دال غین. اچھا، سین غین دال. جی جی. سوگ. سین غین سود. اچھا اوکے، سود ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. سن 90 ہجری میں دردان بادشاہ بخارا اور بادشاہ سعود اور ارد گرد کے ترک سرداروں نے پھر بغاوت پر استادگی کی، مگر نیزک
ترخان والی باد غیث مسلمانوں کا فرما بردار رہا۔ قتیبہ نیزک ترخان کو ہمراہ لے کر بخارا کی طرف بڑھا۔ ترکوں نے مقابلے پر خوب ہمت دکھائی۔ اول مقامی مقدمۃ الجیش کو شکست ہوئی، لیکن پھر سنبھل کر اسلامی لشکر نے حملہ کیا تو ترکوں کے مورچوں پر قابض ہو گئے۔ ترکوں کا خاقان اور اس کا لڑکا مجروح ہو کر بھاگا اور مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ ترخون والی سعد نے سالانہ جزیہ ادا یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، سغد ہے، یہ سین کے ساتھ ہے، سغد۔ سعود کیا ہو رہا ہے؟ اوکے، سعود نے سالانہ جزیہ ادا کرتے رہنے کا اقرار کیا اور قتیبہ مرو کی طرف واپس ہوا۔ قتیبہ کے واپس آتے ہی نیزک تخارستان میں پہنچ کر باغی ہو گیا۔ ازبہن بادشاہ بلخ و بازان، بادشاہ مرو اور رودد بادشاہ تلقان، فیارب والی جورجان اور بادشاہ کابل سب نے ایک زبردست سازش کی اور متفق ہو کر قتیبہ کے عاملوں کو نکال دیا۔ قتیبہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن مسلم کو 12,000 فوج دے کر بھیجا کہ مقام بروقان پر قیام کرنا، اور موسم سرما کے ختم ہوتے ہی قتیبہ نے نیشا پور کی طرف فوجیں روانہ کی اور باغیوں پر کئی جانب سے حملے کیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب کو قرار واقعی سزا دی اور سب نے عز و فرما برداری کا اقرار اور ادائے جزیہ کا وعدہ کیا۔ اسی سلسلے میں سمنگان کا قلعہ بھی فتح کر کے حکومت اسلامیہ میں شامل کیا۔ نیزک گرفتار ہو کر مقتول ہوا۔ بادشاہ جرجان کی خطا معاف کر کے اس کو اس کی ملک پر قابض کر دیا گیا۔ غرض ان ترک سرداروں نے بار بار بغاوت کی اور ہر مرتبہ قتیبہ نے ان کو شکست دی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ان کے دماغوں سے بغاوت و سرکشی کا خیال دور ہونے لگا۔ سن 92 ہجری میں رتبیل بادشاہ سجستان نے بغاوت کا ارادہ کیا۔ قتیبہ فوج لے کر اس کے سر پر پہنچا اور اس نے معافی مانگ کر زر جزیہ ادا کیا۔ سن 93 ہجری میں قتیبہ نے خوارزم کا ملک فتح کر کے وہاں کے بادشاہ کو خراج کی ادائیگی کا اقرار لے کر واپس دے دیا۔ جس زمانے میں قتیبہ خوارزم کو فتح کر رہا تھا، اہل سعود نے یہ دیکھ کر یہ آپ کے پاس آئین لکھا ہوا ہے؟ جی سر عین لکھا ہے، مجھے بہت تنگ کر رہی ہے ورڈ یہ سعود۔ غین ہے، اصل میں غین ہے، سین غین دال، سغد، اہل سغد۔ سعود، جی جبھی تو یہ عین لکھا ہے اور جو پہلا والا ورڈ ہے وہ زواد لکھا ہوا ہے۔ جی صحیح لفظ ہے سین غین دال، سین کے اوپر پیش ہے سغد۔ ٹھیک ہے۔ اہل سعود نے یہ دیکھ کر قتیبہ کو ہم سے بہت فاصلہ ہے، اس کے عامل کو نکال دیا اور بغاوت اختیار کی۔ قتیبہ نے مال غنیمت خوارزم سے مرو کی طرف روانہ کیا اور خود فوج لے کر نہایت تیز رفتاری سے سعود کی جانب روانہ ہوا۔ قتیبہ کی آمد کا حال سن کر خاقان چین سے اہل سعود نے امداد طلب کی اور اس نے اپنے نامور سپہ سالاروں اور شہزادوں کو قتیبہ کے مقابلے کی غرض سے روانہ کیا۔ سمرقند کے قلعے پر ترکوں نے مقابلے کی تیاریاں کی۔ قتیبہ نے آ کر لڑائی شروع کر دی۔ نہایت خون ریز مارکے ہوئے۔ خاقان چین کا بیٹا مارا گیا۔ قلعے کو مسلمانوں نے زور و قوت کے ساتھ فتح کر لیا۔ 1000 ہاتھ ترک تیغ ہوئے، ان پر نہایت بھاری خراج مقرر کیا اور نامور سردار جو ترکوں کے قید ہوئے تھے حجاج کے پاس بھیجے گئے۔ انہی قیدیوں میں ایک عورت تھی جو یزجرد کی نسل سے تھی۔ اس عورت کو حجاج نے ولید بن عبد الملک کے پاس بھیج دیا۔ ولید نے اس سے نکاح کر لیا جس سے اس کا بیٹا یزید پیدا ہوا۔ اچھا سر، ایک اور یزید آ گیا اب، یہ تیسرا یزید ہے نا یہ؟ جی یزید۔ ٹھیک ہے۔ مرو میں واپس آ کر قتیبہ نے مغیرہ بن عبداللہ کو نیشا پور کا عامل مقرر کیا۔ سن جی 94 ایک ہجری منٹ میں ایک منٹ ایک منٹ تو ابھی ایک شہر کی بات ہوئی ہے خوارزم، تو آپ لوگوں کو بالکل نارتھ کے اوپر
مرو سے جب آپ نارتھ کی طرف جائیں گے تو آپ کو شہر نظر آ جائے گا خوارزم کا. یہ خوارزم کا ہے یہ سر والا. ڈائریکٹ خوارزم کے نیچے خوارزم لکھا ہے جی. ہاں تو تو یہ خراسان ہے، مرو ہے جس میں قتیبہ بن مسلم باہلی تھا. تو اس کی جو جنگیں ہو رہی تھیں وہ اس جانب ہو رہی تھیں اور اس جانب ہو رہی تھیں، دو جانب. ٹھیک ہو گیا. اور یہ آپ کو نیسابور نظر آئے گا جو آج کل اس کا نام جو ہے وہ نیسابور ہے، لیکن پرانی کتابوں میں اس کا نام نیشابور آپ لوگوں کو دکھنے کو ملے گا. تو یہ علاقے اس نے فتح کیے. تو آج کل یہیں پر پڑھیں گے. ابھی ایک لفظ گزر گیا ہے یزدجرد. یزدجرد جو ہے وہ ایران کا بادشاہ ہوا کرتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. یہ اس کی بات ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس زمانے میں ایران فتح کیا تھا اس کے بادشاہ کا نام یزدجرد تھا. تو یہ جو عورت ہے وہ اسی کی نسل آگے جنریشن سے. چلیں یہاں تک پڑھیں گے، اس کو 94 والا کل سے پڑھیں گے.